ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں دل دے بیٹھا، اس سے پیار ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا اے لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، بس میں جو چاہتا ہوں تو کر لے۔ لڑکی نے میری ایک نہ سنی۔ دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، زندگی تمام ہوتی گئی۔ حالانکہ یہ ہوا کہ میں نے کوئی دن کسر نہ چھوڑی، کوئی رات کسر نہ چھوڑی۔ میں ملنے کی کوشش کرتا، دولت کی لالچ دیتا، مال کی لالچ دیتا، ہر چیز کی میں نے لالچ دی، لیکن وہ لڑکی تس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے میری ایک نہ سنی، اس لیے کہ وہ بیٹی کی پرورش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں ہوئی تھی۔ وہ پاکیزہ ماحول تھا اس کے گھر کا۔ یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد اس کی شادی ہو گئی کسی گھرانے میں۔ اتفاق سے اس لڑکی کی شادی ایک غریب اور مزدور گھرانے میں ہوئی، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ اکبر، وہ ماں بھی بن گئی، بلکہ اس کے تین بچے ہو گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی چھا گئی، قحط کا زمانہ آ گیا، اور جب قحط کا زمانہ آیا تو پھر میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹے اس وقت غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، غریب بے چین اور بے قرار ہے، ایک کام کر کہ تو یہ اناج جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر، کھانے پینے کی چیزیں غریبوں کے حوالے کر، تاکہ ان کو پریشانیوں سے نجات ملے، انہیں تکلیفوں سے نجات ملے۔ کہتا ہے وہ جوان اے بھائی میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو اناج اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر رہا تھا، ایسے میں اس قطار میں نے دیکھا کہ جسے میں چاہتا تھا وہ بھی قطار میں کھڑی تھی۔ میں نے دیکھ کر اس لڑکی کے خط و خال سے پہچان لیا یہ کون ہے، میں نے اس کے کھڑے رہنے کے انداز سے جان لیا یہ کون ہے۔ تو میں نے اپنے نوکروں سے کہا جلدی جلدی تم دوسروں کو نپٹا لو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور میں نے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے قریب بلایا، اپنے کمرے خاص میں بلایا۔ بلانے کے بعد کہا اے لڑکی یہ بتا تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا اے نوجوان میرے تین بچے ہیں، آخر میں ماں ہوں اور میں بھوک کی وجہ سے میرے بچوں کی بھوک دیکھ نہیں سکتی، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ تجھے معلوم ہے ہر غریب اور مزدور امیروں کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے، میرے بچوں کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میرے بچوں کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں تیرے دروازے پر آ گئی ہوں، خدا را میری کچھ مدد کر دے، میرے بچوں کے لیے غذا کا انتظام کر دے، میں تجھے بہت دعا دوں گی۔ اس نوجوان نے کہا میرے دل میں خیال آیا آج یہ مجبور ہو کر کے آئی ہے، میں اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا اے لڑکی میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، کھانے پینے کی اشیاء کا انبار تیرے قدموں میں لگا دوں گا، تو جو کہے گی تیری ہر ایک سنی جائے گی، بس اتنی سی شرط ہے کہ تو میری اس خواہش کو پورا کر دے جو پہلے دن میں نے رکھی تھی، یعنی کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی۔ اب میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں ایک طرف تین بچوں کی زندگی ہو اور دوسری طرف عورت کی آبرو ہو، ایک ماں کا فیصلہ کیا ہوگا؟ دیکھو ماں کا فیصلہ ایک الگ چیز ہے، ماں ہے، ماں کی ممتا بڑی جدا چیز ہے، ماں کی ممتا بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ نے کائنات میں کسی کو وہ دل ہی نہیں دیا، اللہ نے جو دل ماں کو عطا کیا ہے، ماں وہ ہے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، ماں وہ ہے جو 2 سال تک کے اپنا خونے جگر پلا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر انہیں کھڑے ہونے کے قابل بناتی ہے، ماں وہ ہے جو اپنا شباب اپنے بچوں کے سینے میں انڈیل دیتی ہے، ماں وہ ہے جو بچے کے گیلے پیشاب پر سردیوں کے موسم میں سوتی ہے، ماں وہ ہے جو خود روتی ہے لیکن اولاد کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، ماں وہ ہے جس کو خدا نے وہ مرتبے دیے ہیں کہ اللہ اکبر میرے رسول نے فرمایا اگر تمہیں جاننا ہے اللہ راضی ہے کہ ناراض، جا کے دیکھ لے ماں راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، ماں ناراض ہے خدا بھی ناراض ہے۔ ماں وہ ہے جس کی مثال نہیں، ماں وہ ہے جس کی مثل نہیں۔ ایک بات بڑھ کر کے کہہ کر عنوان ختم کر دوں، دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس جملے کو گانٹھ باندھ لیجئے، ماں کی فضیلت پر اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے نہیں۔ جس طرح دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اس طرح دوسری ماں نہیں ہو سکتی، بس ختم۔
باپ کی دوسری بیوی کو دوسری ماں کہتے ہیں، میں اس کی عظمت پہ قربان. لیکن ایک بات بتا دوں، ماں ماں ہوتی ہے. اب یہ نہیں کہ آپ کی اگر کسی کی دوسری ماں ہو تو وہ شک کرے، نہیں، وہ اس کا احترام کرے، باپ کی بیوی ہے، لیکن ماں. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.